नाज़रीन मोहतरम, अब जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इनाग्रेशन सेरेमनी है मलिक टाउन कंप्यूटर लर्निंग सेंटर की, तो इस सिलसिले में हमारे मेज़बान जनाब टाउन नाज़िम अंसार अहमद शेख साहब और उनके नायब नाज़िम शराफत अली भाई अपने मेहमानों को फूलों का नजराना पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अंसार भाई से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो फूलों का हसीन गुलदस्ता और एक अजरक का रिवायती तोहफा अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमाना ने खुसूसी मोहतरमा नसीम जलील साहिबा को पेश फरमाएं। फूलों का हसीन गुलदस्ता और अजरक पेश फरमा रहे हैं हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा नसीम जलील साहिबा को। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ नायब नाज़िम जनाब शराफत अली भाई से कि वो अजरक और फूलों का तोहफा हनीफ कालिया साहब को, कि जो कि इस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के रूह रवा हैं और KRG के चेयरमैन हैं, कालिया ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको फूलों का नजराना पेश फरमाना। मैं चाहूँगा कि अंसार अहमद शेख साहब अजरक का एक हसीन तोहफा हमारी EDO एजुकेशन टाउन के लोग कितने मोहब्बत करते हैं उनसे अजरक का तोहफा पेश करेंगे। आपके भरपूर तालियां साथ होनी चाहिए। सिटी नायब नाज़िमा कराची मोहतरमा नसीम जलील बाजी और इस प्रोग्राम को, इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाने का जो एजाज़ जिस कोऑर्डिनेशन के साथ जो किया जा रहा है हनीफ कालिया साहब और उनकी तमाम टीम और सिटी गवर्नमेंट से आए हुए तमाम अफसरान और हमारे तमाम मौजूद लोग, तमाम टीचर्स, बच्चे, वालिदैन और तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम। आज से 2 या 3 दिन पहले भी इस स्कूल के अंदर हम जो यहाँ के रिज़ल्ट जब अनाउंस हुए थे और उसमें बच्चों को तक़सीम स्नात की जो हमारी यहाँ पे महफिल थी उसमें हम शरीक थे और आज उससे ज़्यादा खुशी का मकाम है कि जैसा कि सरकारी स्कूलों पर एक छाप लगी हुई थी और ये तासुर था कि गवर्नमेंट के स्कूलों में ना तो पढ़ाई होती है और ना ही वहाँ पे कोई तालीमी माहौल है कि जिससे बच्चे को तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उस
تعصب کو ختم کرنے میں جو کام قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے منتخب نمائندوں نے پورے کراچی میں انجام دیے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس وقت ملی ٹاؤن کے اندر اس اسکول میں بھی موجود ہے، کیونکہ یہ الطاف بھائی کی تعلیمات ہیں کہ ہم حق پرستوں کی بات کریں، ہم 98% کی بات کریں، اور جب 98% کی بات آتی ہے تو پھر وہ غریب بچے جو تعلیم سے محروم ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کے حقوق ان تک نہیں پہنچ پاتے، ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں قائد تحریک کے یہ نمائندے، جس میں اس وقت لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں بھرپور نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے اندر ملی ٹاؤن میں پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں سرکاری اسکول کے اندر، گورنمنٹ اسکول کے اندر جس طرح سے اس اسکول کو خوبصورتی سے تعلیمی ماحول کو بنانے میں جس انداز میں کام کیا گیا ہے، اس میں ہمارے شمیم احمد صدیقی بھائی MNA اور وفاقی وزیر ٹاؤن کے نائب ناظم شرافت بھائی، اور دوسرے ہمارے سب سے زیادہ اہم جو کردار ہے وہ یہاں کے پرنسپل اور ٹیچرز کا ہے کہ جنہوں نے اس اسکول کو آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ شہر کے بہت سارے معززین اس وقت اس اسکول کی طرف اپنی توجہ مبذول کیے ہوئے ہیں، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ یہ کمپیوٹر لیب جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پرائیویٹ اسکول میں بھی اتنی اچھی لیب یہاں پر نہیں ہوگی جو اس وقت یہاں پہ گورنمنٹ کے اسکول میں، ایک سرکاری اسکول جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ بچوں کے لیے مفت تعلیم اور کمپیوٹر کا جو بھی تعلیمی کورس ان کو سکھایا جائے گا وہ بالکل فری ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں ان تمام والدین سے بھی کہوں گا کہ جو ان بچوں کے ساتھ جو ان کے دوسرے بھی بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اس اسکول میں اس کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے جو ہے بالکل اوپن فری ان کے لیے بھی یہ تعلیم ہے، تاکہ جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم انگلش لرننگ کورسز کا بھی جو ہے افتتاح بہت جلد شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے فری کورس جو ہے یہاں پر انگلش کا جو یہاں پر سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے ہوگا۔ غرض یہ کہ کیونکہ اس وقت ہم نے نسیم باجی کو یہاں بلایا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی اس انتظار میں ہوں گے کہ نسیم باجی سے کچھ الفاظ ملین کے لیے جس انداز میں جو کام ہو رہا ہے وہ سن سکیں۔ میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دوں گا، یہاں کے اسکول کے انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا کہ اتنی اچھی لائبریری، اتنا اچھا یہاں پہ کمپیوٹر سینٹر لیب جو یہ قائم ہوا ہے، اس کی مبارکباد میں ان تمام پرنسپل صاحب کو اور ٹیچرز کو اور تمام بچوں کو دوں گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس لیب کو جو ہے اب اس کو مینٹین رکھنا بھی جو ہے اس اسکول کی ذمہ داری ہے، اسکول کے بچوں کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ لیب جو ہے کنٹینیو چل سکے اور ایسی مزید کام جو ہے کرنے کے لیے جو ہے یہاں پر جتنے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی دلچسپی برقرار رکھ سکیں۔ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، بہت شکریہ۔ یہ بات تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے انصار احمد شیخ صاحب اپنے مخصوص ہائی ویژن کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ملی ٹاؤن کی فلاح اور اس کے بہبود کے لیے ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے انہوں نے بہت کام کیے ہیں، یہ بات کسی سے چھپی اور ڈھکی نہیں ہے۔ تاہم ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ پروٹوکول کے اعتبار سے میں دعوت دے رہا ہوں اسپیچ کی ڈاکٹر سائرہ بانو کو، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں KRG کی، وہ تشریف لائیں اور
اس پروگرام کے حوالے سے، اس اناگوریشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل نائب ناظمہ محترمہ نسرین جلیل صاحبہ، یو سی ناظمین، انصار بھائی، شرافت بھائی، اب دل نہیں چاہتا کہ آپ کو پروٹوکول سے بلایا جائے کیونکہ اتنے میرے بھائی اور بہن یہاں بہت بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا مل جل کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس کمپیوٹر لیب بنانے میں کہ اتنا اپنائیت ملی ہے کہ یقین جانے کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کراچی کے اس کونے میں آ کے ملیر میں بھی ہمیں اتنا ہی پذیرائی ملے گی، اتنا ہی اپنا پن ملے گا۔ تو میرے تمام بھائی اور بہنوں، اور سب سے آنریبل جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری فخر کریم صاحبہ، آج سے تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، ہم کام کر رہے ہیں 2001 سے، جب ہم نے میر ایوب گرلز گورنمنٹ اسکول کے اندر پہلی کوآرڈینیشن گروپ کی جو لیب بنائی تھی، تو اس وقت فخر کریم صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد لیاری میں بتدریج ہمارے اسکولوں میں جو لیبیں بنی ہیں اس میں ان کا بڑا ساتھ رہا ہے، کوآرڈینیشن رہا ہے۔ محترم اساتذہ اکرام، پرنسپل صاحب اور جتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم۔ جیسا کہ انصار بھائی نے بہت کچھ بتایا کہ آج ملیر ٹاؤن میں بہت اچھا بڑا مبارک موقع ہے، آج ملیر ٹاؤن بھی اس لیب کے تھرو 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارا ویژن ہے، 21ویں صدی کی زبان ہے، اس کو سیکھے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی ویژن کے تحت کوآرڈینیشن گروپ باجی کیونکہ جانتی ہیں ہمارے پروجیکٹ وزٹ کر چکی ہیں، اور آج ہماری ڈبل خوش نصیبی ہے کہ ایک پروگرام ایسا ہوا تھا جس میں باجی چیف گیسٹ تھی، صرف مدرسۃ الاسلام میں گرلز اسکول کے اندر کمپیوٹر سینٹر کا افتتاح تھا اور باجی کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی، تو آج وہ کسر بھی میری پوری کر دی انصار بھائی آپ نے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ باجی کو لائے۔ اور اسی طرح کے سینٹرز ہمارے الحمدللہ 12 سال سے ہم یہ کام کر رہی ہے ہماری این جی او، اور پاکستان کے کونے کونے میں، خیبر سے کراچی تک، کراچی سے خیبر تک ہم گئے ہیں اور خیبر سے کراچی واپس آئے ہیں، یہ سینٹرز بنتے جا رہے ہیں، 75+ ایسے سینٹرز بن چکے ہیں جس میں تمام صوبے نہ صرف ایسی ہی تقریبات سجا کے ہمیں ویلکم کرتے ہیں، بلکہ جب بھی سینٹر بن رہا ہے اس کے بعد سے اب تک ان کی یہ پروگرس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی ترقی، اس میں بچوں کی انٹرنس، اس میں بچوں کا پاس آؤٹ، اس میں بچوں کا رزلٹ اتنا ہمیں 100% ملتا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہمارے جو نمائندے ہیں کام کرنے والے اور جن کے تھرو، جن این جی اوز کے تھرو کوآرڈینیٹ کر کے ہم جاتے ہیں جن علاقوں میں، تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کمی کسی چیز کی بھی نہیں ہے، کمی اس کوآرڈینیشن کی ہے جس گروپ کا نام بھی کوآرڈینیشن ہے، اور الحمدللہ یہ ملک بھر میں کوآرڈینیشن کر رہا ہے اور آئی ٹی کی تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ ہمارے گروپ کا تھوڑا سا مقصد بتاتے چلوں، آج ماشاءاللہ اتنی بڑی پرسنالٹیز کی ایک لسٹ موجود ہے اور کچھ نئے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، نہ صرف ضرورت مندوں کی یا دوسروں کی مدد کرنا، بلکہ انہیں اس قابل بنانا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ خدا نخواستہ آج ہمارے بچے، آج ہمارے لوگ زکوٰۃ یا ڈونیشن لینے والے ہیں، کل وہ زکوٰۃ اور ڈونیشن یا ضرورتیں جو لے رہے ہیں وہ دینے والوں میں سے بن جائیں، یعنی جو ہاتھ نیچے ہے وہ اوپر آ جائے۔ تو یہ ممکن جبھی ہے جب ہم آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اب تمام زندگی کے شعبے، تمام زندگی کے سیکٹرز جو ہیں وہ آئی ٹی پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں کوئی بھی کوآرڈینیشن، کوئی بھی طاقت ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ملک میں، چاہے ہم کراچی میں ہوں، چاہے بابا آئیلینڈ جیسے چھوٹے سے جزیرے پر ہوں، چاہے سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں ہو، چاہے ہم ملیر کے علاقے میں ہو، چاہے لیاری کے پسماندہ اسکولوں کے اندر ہو، چاہے ہم بنیر کی خوبصورت وادیوں میں ہوں این ڈبلیو ایس پی میں، چاہے ہم چار سدہ کے مقام پر ہوں، چاہے ہم پنجاب کی جیلوں میں ہوں جہاں ویمنز اور جیونائل جیل ہمیں گورنمنٹ پنجاب نے باقاعدہ بلا کر ہمارے جو جیلوں کا ایک پروگرام ہے اس کی اپریسیشن میں، اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے جو سندھ کی ہم نے حیدرآباد ویمن جیل کے اندر نافذ کیا ہے، ہمیں وہ تمام جیلیں